کا اولیاء کا انکار کر دیتے اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں. تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے. حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا. لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے اور اس کا امکان موجود ہے. تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں. نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں. اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی. کہ حضرت امام مہدی جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی اور وہ خلافت پوری دنیا پر ہوگی، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور اللہ ان کے ذریعے سے ایسا پائیدار امن قائم کرے گا کہ گھاٹ کے اوپر بھیڑیا پانی پی رہا ہوگا تو بھیڑ بھی آ کر ساتھ پانی پینے لگ جائے گی. اس کو فکر نہیں ہوگا کہ یہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے، اسے یہ پتا ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر امام مہدی موجود ہے. ایسا پائیدار امن موجود ہوگا، اسلام کی خوشبو گلی گلی پھیل جائے گی اور کائنات میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کی چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا. اسلام کا پھیلاؤ. اور یہ تخت و تاج چھوڑا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اللہ امام حسن کی اولاد سے امام مہدی کو یہ اعزاز دے گا کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت حضرت امام حسن کے بیٹے کی ہوگی. قربانی دینے والوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ ان کا صلہ جمع کر لیتا ہے، یا ان کو دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے، اور کئیوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے. نسلوں کے اندر اچھوں کی اچھائی کی برکات پیدا ہوتی ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو جو تخت و تاج کی قربانی تھی، اس کا صلہ یہ کہ آپ کے فرزند پوری دنیا کے تخت کے مالک ہوں گے اور خلافت کی وہ صورت کہ پوری دنیا کے اندر ایسا پائیدار امن قائم ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا. تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے اور آپ کو دیا گیا مقام ہے. خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا. جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں.
بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی، کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا،